اجازت؟ حاضرین محفل، اب سے لگ بھگ 1 سال پہلے ندرت نواز دربار ادب اکیڈمی کی میں نے بنیاد رکھی اپنے والد صاحب سے اجازت لیتے ہوئے، ان سے مشورے کے بعد۔ اس کے بعد جونیئرز کو فروغ دینے کے لیے اس کی ایک چھوٹی تنظیم بنائی گئی۔ اس تنظیم کا نام ادب کی نئے چراغ رکھا گیا۔ یہ فیس بک اور واٹس ایپ پر چلتی رہی اور 1 سال تک صرف تربیتی پروگرام چلا کہ سب لوگ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو سکیں۔ اس کا پہلا پروگرام پچھلے مہینے ہم لوگوں نے کیا اور بھرپور کامیابی ملی۔ اسی پروگرام کے سلسلے کی اگلی کڑی آج کا یہ پروگرام ہے۔ ادب کے نئے چراغوں کو اگر روشن ہونا ہے تو انہیں ادب کے وہ جو چراغ تھے جو مشال بن چکے ہیں ان کا احترام بہت ضروری ہے۔ اسی احترام کی آج یہ پروگرام ایک کڑی ہے جس میں ہم سعد امروہی صاحب کو کے کلام کو، ان کی کاوشوں کو اور ان کی اللہ کے رسول سے عشق کی کو سلام کرتے ہوئے آج اس پروگرام کو آپ کے سامنے لے کر آئے۔ یہ پروگرام اس وقت لگ بھگ 5000 لوگ فیس بک پر میرے ساتھ ہیں۔ تو پاکستان میں جو امروہہ کے لوگ رہتے ہیں وہ بھی اس پروگرام کو انٹرنیشنل لیول پر دیکھا جا رہا ہے اور وہ سن رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں کہ امروہہ میں ادب کس طرح پروان چڑھ رہا ہے۔ آپ تمام بزرگوں کی، آپ تمام نوجوانوں کی دعائیں ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے پروگرام ہم کرتے رہیں، ہمیں آپ اس طرح کے پروگرام میں آتے رہیں۔ ساتھ بھائی تشریف نہیں رکھتے، چلیے ہیں، چلیے پہنچ رہی۔ چلیے نعت پیش کرتا ہوں کہ جب بیاں، بلکہ یہ سعد بھائی کے سامنے ہی پیش کروں گا۔ یہ زمین آباد ہے، یہ زمین آباد ہے، وہ آسماں آباد ہے۔ یہ زمین آباد ہے، وہ آسماں آباد ہے، آپ کے صدقے میں ہی سارا جہاں آباد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے صدقے میں ہی سارا جہاں آباد ہے، جس کے دل میں نور آقا کی محبت کا نہ ہو۔ جس کے دل میں نور آقا کی محبت کا نہ ہو، وہ بھلا آباد ہو کر بھی کہاں آباد ہے۔ وہ بھلا آباد ہو کر بھی کہاں آباد ہے، جس کے دل میں نور آقا کی محبت کا نہ ہو۔ اور ایسا لگتا ہے کہ گزرے ہیں وہاں سے وہ ضرور، ایسا لگتا ہے کہ گزرے ہیں وہاں سے وہ ضرور، اس لیے تو آج تک یہ کہکشاں آباد ہے۔ اس لیے تو آج تک یہ کہکشاں آباد ہے، یہ زمین آباد ہے، وہ آسماں آباد ہے، آپ کے صدقے میں ہی سارا جہاں آباد ہے۔ جی سعد بھائی، نہیں جی تشریف رکھیے۔ کیوں نہ میں بڑھ کر خوشی سے اس زباں کو چوم لوں، کیوں نہ میں بڑھ کر خوشی سے اس زباں کو چوم لوں، ان کے ذکر پاک سے جو بھی زباں کیا کہنا ہے، ان کے ذکر پاک سے جو بھی زباں آباد ہے، جنگ میں بھی دامن انسانیت چھوڑا نہیں، جنگ میں بھی دامن انسانیت چھوڑا نہیں، ان کے دم سے عظمت تیرو کماں آباد ہے، ان کے دم سے عظمت تیرو کماں آباد ہے، یہ زمین آباد ہے، وہ آسماں آباد ہے، آپ کے صدقے میں ہی سارا جہاں آباد ہے۔ ایک نعت کا ایک مطلع اور ایک شعر، یہ جی
یہ ہم تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے اور اس بات کی گواہی ہے جس سلسلے میں آج کا یہ پروگرام ہوا. جب بیاں ان کی شان ہوتی ہے، جب بیاں ان کی شان ہوتی ہے، جب بیاں ان کی شان ہوتی ہے، شاعری آسمان ہوتی ہے. واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے. جب بیاں ان کی شان ہوتی ہے، شاعری تبھی آسمان ہوتی ہے، شاعری آسمان ہوتی ہے. میرے آقا کی یاد ہر لمحہ، واہ میرے آقا کی یاد ہر لمحہ واہ، دھوپ میں سائبان ہوتی ہے. کیا کہنا ہے. میرے آقا کی یاد ہر لمحہ واہ، دھوپ میں سائبان ہوتی ہے. اور کیا کہنا ہے. شکریہ. دھوپ میں سائے، اور جس پہ وہ مہرباں ہوں اس پر، واہ، جس پہ وہ مہرباں ہوں اس پر، جی مہربان صاحب سنو، جس پہ وہ مہربان ہوں اس پر ہر خوشی مہربان ہوتی ہے، ہر خوشی مہربان ہوتی ہے. واہ واہ واہ، اور ان کی گلیوں کی ٹھوکریں کیا ہیں. کیا کہنا. سعد بھائی اور بہت سے جو لوگ وہاں گئے ہیں، ہمارے بزرگ احمد بھورے صاحب جو میرے والد محترم کا مقام رکھتے ہیں، انہیں یہ محسوس کیا. اور باقی خورشید انور صاحب بھی وہاں جا چکے ہیں بہت سے لوگ. جی کی شعر سنیے. جب بیاں ان کی شان ہوتی ہے، شاعری آسمان ہوتی ہے. ان کی گلیوں کی ٹھوکریں کیا ہیں، ان کی گلیوں کی ٹھوکریں کیا ہیں، دور ساری تھکان ہوتی واہ ہے. واہ واہ، ان کی گلیوں کی ٹھوکریں کیا ہیں، دور ساری تھکان ہوتی ہے. کیا کہوں ان کے جان نثاروں کی. واہ، سعد بھائی آپ کے لیے. کیا کہوں ان کے جان نثاروں کی، کس قدر آن بان ہوتی ہے، واہ واہ واہ، کس قدر آن بان ہوتی زندہ باد. ہے. اور روک دیتی ہے وقت کی رفتار، روک دیتی ہے وقت کی رفتار. ایک وہ بھی اذان ہوتی ہے. واہ، کیا جی کہنا ہے. حضرت بلال سے منسوب. جی زندہ تعریف باد. ہے. ایک وہ بھی اذان ہوتی ہے جب بیاں ان کی شان ہوتی ہے، بہت شاعری آسمان ہوتی ہے. واہ شکریہ واہ. بھائی. بہت اچھا کلام انداز امروہوی کا، اور بہت اچھے اچھے شعر بہت اچھے انداز میں. ایک شعر انہوں نے پڑھا جس میں مہربان کو انہوں نے استعمال کیا، اور مجھے مرزا غالب کا ایک واقعہ یاد آ گیا. مرزا غالب نے مومن خان مومن سے کہا تھا کہ تم